سعادت نصیب فرمائیں اور کرم پہ بالا کرم فرمایا، اپنے کمزور بندوں عاجز بندوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک کل خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج 18 رمضان مبارک ہے۔ آج صحابی رسول سیدنا حضرت خالد بن ولید کی شہادت کا دن ہے۔ کل 17 رمضان تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تھا، اور 17 رمضان مبارک ہوئی 628 عیسوی میں، سن 2 ہجری میں ایک واقعہ، ایک معرکہ پیش آیا جسے قرآن یوم الفرقان ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یوم الفرقان کیا ہے۔ یوم الفرقان فرق کرنے والا ہے، وہ عظیم اور پہلا اسلامی معرکہ جو اسلام نے کفر کے خلاف کیا۔ جب تم تھوڑے تھے، قرآن پورا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 26، سورہ انفال آیت نمبر 26 قرآن کہہ رہا ہے بَذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور بے بس اور کمزور سمجھے جاتے تھے تم اللہ کی زمین میں، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا ہر وقت کہ کہیں ہمیں کوئی اچک کر نہ لے جائے۔ فَآوَاكُمْ، اور پھر اللہ نے تمہیں طاقت بخشی۔ اللہ نے کیا کیا؟ طاقت بخشی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی مدد اور نصرت عطا کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ کے شکر بولو تو صحیح، ایسا تو بڑھنا نہیں، بولو شکر گزار بندے، ایسا نہیں بڑھنا۔ قرآن کہہ رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہر چیز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہو گے تو میں زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن ہم نے شکر ادا کرنا نہیں سیکھا ہی نہیں ہے نا، بس کھایا پیا، موج کی، پکوڑے سموسے چاٹ ہر چیز کھائی، نماز بھی گھر میں پڑھی اور کہہ دیا الحمدللہ بڑا اچھا روزہ گزرا۔ نہیں بھائی، یہ شکر گزاری نہیں ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن قرآن یوم الفرقان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کیوں یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ تو ہجرت کر کے مدینے جا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اگر مارے، بار کچھ نہیں ہوا پائیے پورا ہفتہ تمہارے واسطے محنت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر اپنا عصا سمندر میں مارے تو سمندر رستے کھول دیتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ یہ بھی رب کی شان ہے کہ 360 سالوں تک 360 سالوں تک کچھ کھائے کچھ پیے بغیر اللہ اپنے بندوں کو سلائے رکھے۔ یہ رب کی شان ہے، اور اسی رب کی شان ہے کہ وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے۔ اسی رب کی یہ شان ہے کہ وہ 313 سے 10,000 کے لشکر کو مات کرا دے۔ یہ اسی رب کی شان ہے۔ اگر وہ چاہتا اپنے محبوب کو مکے کا وارث بغیر کسی جنگ و جدل کے کر سکتا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ رازق کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے۔ اگر وہ چاہتا کن کہنا تھا فیکون ہو جانا تھا اور اللہ کا محبوب مکے کا وارث ہو جانا، لیکن ہجرت کروائی۔
اے میرے محبوب ہجرت کر کے یہاں تو تبلیغ کرتا ہے تو ڈرتے ہیں لوگ، مصائب پیدا ہو جاتے ہیں، مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اتنی مشکلیں پیدا ہوئی کہ اللہ کے محبوب نے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آج تو فروٹ چاٹ پہ بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب نے پتے کھائے، کتنے 3 سال معاشرتی تعلقات ختم، کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا اور کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا۔ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ، محمد عربی کے وابستگان کے ساتھ، ان کی آل اولاد کے ساتھ، ان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا 3 سالوں کے لیے، اتنا معاشرتی تعلقات قطع کر دیا اور پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن دین اسلام کو چھوڑا نہیں، دین اسلام کی پیروی کرنی چھوڑی نہیں، دین کی تبلیغ کرنی چھوڑی نہیں۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا محبوب ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے۔ اب مدینے جائے گا تو کیا کرے گا؟ ہم تمہیں معاشی طور پر مضبوط کریں گے، وآواکم، ہم تمہاری مدد کریں گے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم تمہیں اپنی مدد اور نصرت عطا کریں گے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق اور پاکیزہ چیزیں عطا کریں گے۔ اور تو یہ تیری جو جماعت ہے، یہ جو تیرے صحابہ تیرے ساتھ مخلص ہیں، یہ سارے دین پر غلبہ پانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ گویا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، دین ایسے حاصل ہو جاتا نہیں۔ آج کے دور میں بھی یہی حال ہے، آج بھی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وہ بابا ایسے تو نہیں نا ویل چیئر پہ بیٹھا رہا اور محنتیں کرتا رہا، آج بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اور جدوجہد کر کے اس نے لوگوں کو بتلایا کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو عاشقوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جدوجہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے جب ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے، اب مدینے کے ڈائریکٹ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ مدینے کا سردار بننے والا تھا، یہ یہودیوں کی سازش تھی، مکہ کے قریش کی سازش تھی، وہ وارث اور سردار بننے والا تھا۔ لیکن جب محبوب کریم مدینہ کے اندر گئے تو اس کا پروگرام ختم ہو گیا، اس کا پروگرام ختم ہو گیا۔ ڈائریکٹ سربراہی اور بادشاہی اور گویا کہ مدینہ کی ریاست کے پہلے صدر تاجدار انبیاء بن گئے۔ اللہ کا محبوب صدر مملکت بن گئے مدینے کے اور فیصلے شروع کر دیے۔ 1 سال گزر گیا، اب اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو غلبہ دینا ہے، قوت دینی ہے، اسلام کو جہاد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب تیاری شروع کر دی تو ان میں سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، نہ وہ منافق تھے نہ وہ کافر تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ انہی مومنوں کے اندر ایک گروہ ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ جنگ و جدل نہ کی جائے، ڈرتے تھے، گویا کہ انہیں موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، ڈرتے تھے کہ جنگ و جدل نہ کی جائے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے انہیں پیغام دیا کہ اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہوگی اور ہماری مدد کے لیے آسمان سے 1000 ملائکہ آئے گے۔ کتنے ملائکہ جی؟ 1000 ملائکہ مدد کے لیے آئیں گے، اور جن میں جبریل امین بھی ہوگا، اور جبریل امین تو فرشتوں کا سردار ہے، اگر ایک پر کھولے تو پوری کائنات اس کے اندر سما جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو 313 صحابہ نہ بھی ہوتے، اکیلے جبریل ہوتے اور کافروں کا جمع غفیر ہوتا تو اکیلے جبریل ان کافروں کو جہنم میں واصل کر کے چلے جاتے۔ خدا اگر چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے حکمت بتائی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو شفا میں دیتا ہوں، لیکن تیرے لیے طبیب اور حکیم میں نے متعین کیا۔ ڈائریکٹ تجھے کچھ نہیں ملنے والا، شفا اللہ دے گا، لیکن تو کیا کرتا ہے جی؟ معدے کے درد کے لیے لوزان کا کیپسول تجھے کھانا پڑے گا، کیونکہ معدے کا درد تب جائے گا جب تو کیپسول معدے والا کھائے گا۔ یہ رب کی حکمت ہے، یہ تدبر ہے، یہ تدبیر ہے۔ شفا پھر بھی اللہ نے دینی ہے، لیکن حکمت کا یہ ترتیب ہے، ایک طریقہ اللہ نے وضع کیا۔ حضرت سعد بن وقاص کو درد ہو گیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے گئے، اللہ کے محبوب نے کہا دل کا دورہ پڑا ہے، دل کا درد ہے، ان کو طبیب کے پاس لے جاؤ۔ لیکن ایک جنگ کے اندر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی،
ایک جنگ کے اندر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، مولد کا انتظام نہیں تھا، آنکھ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا سونے آنکھ گر گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کہتے میں کوئی طبیب ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کیا کروں؟ اب آنکھ نکل گئی ہے تو اس کو پھینک دو، لیکن اللہ کے محبوب نے ڈائریکٹلی آنکھ کو اس کے مقام پر رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ روشن ہو گئی اور آپریشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں جو میں بوڑھا ہوتا، جو آنکھ قدرتی تھی اس میں بینائی کم تھی، لیکن جو آنکھ مدینے والے نے عطا کی تھی اس میں روشنی تیز ہوتی تھی، سبحان اللہ، اس میں روشنی تیز ہوتی تھی۔ یہ راہ خدا کی حکمتیں ہیں، یہ خدا کے فیصلے ہیں، یہ خدا کے کمال ہیں، وہ جب چاہے بندے پر اپنا انعام کر سکتا ہے۔ لیکن جنگ کے لیے تیاری شروع ہو گئی، اب یہود دیکھنے کے لیے آئے، کفار دیکھنے کے لیے آئے کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کے سر پر امامہ ہے تو کسی کے سر پر امامہ نہیں، کسی کے پاؤں میں چپل ہے تو کسی کے پاؤں میں چپل نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس بالا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس درخت کی ٹہنی ہے، یا کسی کے پاس لکڑی کا لٹھا ہے۔ لیکن یہودیوں نے کہا کون سی تیاری کر رہے ہو؟ کس سے جنگ لڑنی ہے؟ کیسے جنگ لڑو گے؟ تو صحابہ بولے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور قوت ایمانی موجود ہے، ہم کافروں کو نیست و نابود کر دیں۔ دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے اور جذبہ ایمانی ہے، ہم کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ارے آج کے دور کا اگر کوئی بندہ اس دور میں پیدا ہو جاتا، وہ کہتا سونے آپ کو تو پہلے ہی اللہ نے تخت و سرا کی سیر کرا دی ہے، جنت آپ نے دیکھ لی، دوزخ آپ نے دیکھ لی، یہ سیاست کو چھوڑ دیں، یہ جنگ کو چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اللہ نے آپ کو بادشاہ دے دی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ آج کے دور کا بندہ اسی دور میں پیدا ہو، اس دور کے بندے اس دور میں پیدا ہوں جنہیں خدا کی شان کا بھی پتا ہو، مصطفیٰ کی شان کا بھی پتا ہو، سبحان اللہ۔ اور خدا کی رہنمائی کے لیے خدا کا کلام ہی کافی تھا۔ اللہ کے محبوب نے جب تیاری کی تو ایک گروہ کہنے لگا، پھر ابو سفیان کا قافلہ گیا ہے تجارت کے لیے، وہ بندے بھی تھوڑے ہوں گے، نہتے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیتے ہیں، جنگ بھی ہو جائے گی، کافروں پر داغ بھی بیٹھ جائے گی۔ رب نے پھر قرآن نازل کیا اور کہتا ہے اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کر دیا ہے کہ تمہیں فتح اور نصرت نصیب کروں گا، اور تم دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ جنگ کر لو، چاہے تم ابو سفیان کے ساتھ جنگ کر لو، چاہے وہ جو کفار 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کر لو۔ اور پھر معلوم ہوا کہ کچھ کے دل کمزور پڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ان کے دل ڈر گئے کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ جب ان کے دل بجھے ہوئے دیکھے نا، افسردہ دلوں کو دیکھا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آؤ تمہیں جبریل بھی دکھاؤں، جنگ کے اندر موجود ہے، آؤ میں تمہیں جبریل کا گھوڑا بھی دکھاؤں، آؤ میں تمہیں جبریل کے گھوڑے پر لدا ہوا اسلحہ بھی دکھاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے 1000 ملائکہ تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ اور ان کے دل پھر بھی ڈرے ہوئے، دل پھر بھی ڈرے ہوئے، ساروں کے نہیں، ایک کرو، چھوٹا سا ہی کرو۔ اور اللہ کے محبوب نے کہا اے میرے صحابہ ڈرو نہیں، اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 3000 ملائکہ نازل۔ کتنے جی؟ 3000۔ جب دیکھا کہ ڈر نہیں گیا، اللہ کے محبوب نے کہا کہ چلو تمہاری مدد کے لیے 5000 ملائکہ بھیج دیں گے۔ اور اللہ اپنے آسمان پر بیٹھ کر اپنے محبوب کی اداؤں پر خوش ہو رہا ہے۔ اے میرے محبوب وعدہ تو 1000 کا کیا ہے، لیکن اگر تیرے سارے ابرو ہلے اور تو کروڑ فرشتے مانگ لے تو میں تیری مدد کے لیے بھیج دوں۔ تو کروڑ فرشتے مانگ لے سونے تیری زبان نہیں ہے، فقط تو نے مانگنا ہے۔ گویا کہ کائنات کی ہر چیز کا تصرف اللہ کے محبوب کے پاس ہونے کے باوجود کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے تمہیں یہ سکھلایا کہ دین کے لیے جد و جہد کرنی پڑے، دین کے لیے جنگ و جہد کرنی پڑے گی۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو پھر غزوہ بدر کے اندر 70 کافر نہ مارے جاتے
اور نہ ہی غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کیے جاتے، لیکن یہ خدا کی شان تھی، یہ خدا کی حکمتیں تھی کہ دین ایسے نہیں حاصل ہوتا، دین حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں دین پر وارنی پڑتی ہیں، معاشی طور پر مستحکم ہونا پڑتا ہے، اللہ کے رزق کو کھا کر اس کی بارگاہ میں جہاد کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ارے ہم سے تو اچھی وہ بوڑھی مائی تھی جب غزوہ بدر کے اندر اللہ کے محبوب نے سامان کے لیے التجا کی کہ سامان لے آؤ، ایک بوڑھیا پردے کے پیچھے سے آئی، گٹھڑی کے اندر کوئی سامان باندھا ہوا ہے، گٹھڑی محبوب کے قدموں میں پیش کر دی۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا اے عورت کیا ہے اس گٹھڑی کے اندر؟ اس نے کہا آپ نے جہاد کے لیے سامان مانگا ہے، میں سامان لے کر آئی ہوں، میرا کوئی خامد نہیں ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، اگر خامد ہوتا تو وہ جہاد میں جاتا، میرا بیٹا نہیں ہے وہ جہاد میں جاتا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے وہ جہاد میں جاتا، اس لیے جہاد کے لیے میں مدد کر رہی ہوں، سامان لے کر آئی ہوں۔ جب سامان کھولا گیا تو سامان کے اندر کیا ہے؟ اس نے اپنے سر کے بال کاٹ کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ محبوب کی بارگاہ میں اس نے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دیے تو کیا ہوگا، اس کی نیت کیا ہے، اس نے کس انداز کے لیے کس پیار سے یہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے اور ساتھ ہی ذات رو کر التجا کی، اے میرے محبوب میرے پاس میرا خامد نہیں، میرا بیٹا نہیں، میرا بھائی نہیں جن کو میں جہاد میں بھیجتی، میرے پاس یہ سر کے بال موجود تھے، کوئی اور مال و زر بھی موجود نہیں، اے میرے محبوب میرے بالوں کی رسی بنانا اور جب تو جہاد کے لیے تیرے گھوڑے نکلے تو ان گھوڑوں کی نکیر میں میرے بالوں کی رسی ڈال دے۔ وہ لوگ ایمان والے تھے، ان کو قدر تھی مصطفیٰ کی، ان کو قدر تھی خدا کی۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم تو فقط صبح و بساؤ میں غدن نوے تو پڑھ کر سو جاتے ہیں، سونے کے بعد سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہاتھوں کے اندر موجود ہیں، گندی اور ننگی تصویریں فیس بک پہ آ رہی ہیں، آنکھوں کا روزہ کدھر گیا تیرا؟ تو نے کسی غلط بات کو سن لیا، تیرا روزہ کدھر گیا؟ تو نے کسی غلط ہاتھ کو چھو لیا، تیرا روزہ کدھر گیا؟ تو کسی غلط راستے کی طرف گیا، تیرا روزہ کدھر گیا؟ ارے وہ لوگ جان نثار کرتے تھے، تن اور من اور دھن قربان کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ خدا کی قدر کیا ہے اور خدا کے مصطفیٰ کی قدر۔ آج ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، دین ہماری آنکھوں کے سامنے بنا بنایا پھلتا پھولتا رہا، کوئی جد و جہد نہ کر سکے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں۔ اللہ ان فلسطینیوں کو بھی فتح نصیب کرے گا، ایک دن وہ مقام آئے گا کہ اللہ انہیں فتح نصیب کرے گا۔ آج ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، لیکن سوچ تو کیسا مسلمان ہے، اسرائیل کی پروڈکٹس کو اپنی افطاری کے اوپر سجا فلسطینیوں کے خون سے روزے کھول رہا ہے۔ آج تو پیپسی اور 7 اپ کا جو ہے وہ شدائی ہو گیا، تیرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہ رہی کہ اس کو بیچ کر جو فنڈ فلسطین میں جا رہا ہے، اسرائیل میں جا رہا ہے، وہ تیرے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی تو نے یہ سوچنے کے لیے گوارا نہ کیا، کبھی تو میکڈونلڈ کے مزے لے رہا ہے، کبھی تو KFC کے مزے لے رہا ہے۔ ارے سوچ تو کس لیے دنیا میں آیا تھا؟ تو مسلمان دنیا میں آیا تھا، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے آیا تھا، تجھے تو یوم الفرقان کا وارث بنایا گیا تھا، تجھے تو کفر و حق کا باطل کا مارکا لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تو موبائل کے اوپر ہی ڈھیر ہو گیا، تو ایک عورت کے نشے کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ تو کون سا مسلمان ہے؟ اپنے آپ کو پہچان کہ تجھے خدا نے اس کائنات ارضی میں کس لیے بھیجا، کس لیے تجھے بھیجا ہے؟ اللہ نے تجھے اس کائنات ارضی میں اپنے دین متین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تجھے اس کائنات ارضی میں اسلام کی سربلندی کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں اس کاردار ہستی کے اندر اسلام کے مقام کو بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن تو اسلام کے نام کو فقط بلند کر رہا ہے اسٹیٹس لگا کر، فیس بک پر ویڈیو شیئر کر کے، لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ ہم جب تک یہ کوشش نہ کریں کہ کیسے اور کس انداز میں ہم مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ان کی خیر خواہی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یوم الفرقان دے کر یہ پیغام دیا کہ لوگوں، دین اسلام بغیر جد و جہد کے نہیں آیا،
دین کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں وار دی، اللہ کے محبوب نے جنگ و جدل کی، حتیٰ کہ اپنا سارا خانوادہ، اپنی اہل بیت بھی دین پر قربان کر دی، 72 تن قربان کر دیے، اس لیے قربان کر دیے کہ دین اسلام کا علم بلند ہے، دین اسلام کو سربلندی رہے، دین اسلام پر ہمیشہ طاقت رہے، دین اسلام کا غلبہ لوگوں کے سامنے بنا رہے۔ یہ رب کی حکمت اور دلیل تھی کہ اس نے اپنے بندے کو ہجرت کرائی، اور ہجرت کرا کر اسے معاشی طور پر مضبوط کیا، اور معاشی اور استحکامی طور پر مضبوط کر کے پھر حق و باطل کا مبارکہ لڑایا، اور پھر اپنی مدد اور نصرت شامل حال کر کے 313 کو 10,000 کے مقابلے میں فتح نصیب کی۔ 313 نے کس کے مقابلے میں فتح نصیب کی؟ 10,000۔ اور بلوزری ایک مصنف ہے، مورخ ہے تاریخ کا، وہ کہتا ہے کہ جب مکہ سے حضور ہجرت کر کے گئے نا تو آپ کی عمر مبارک 47، شیخ ابی طالب میں آپ کی عمر 47 سال تھی، لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو مکہ کی جو تعداد تھی رہنے والے باسیوں کی وہ 10 لاکھ سے زیادہ تھی، اور مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ کیا ایک چھوٹی سی بستی میں دین کی تبلیغ زیادہ ضروری تھی، یا ایک بڑے شہر میں دین کی تبلیغ زیادہ ضروری تھی؟ بڑے شہر میں ضروری تھی، لیکن ہجرت کر کے اس چھوٹی بستی کو اللہ نے مضبوط بنایا، اپنے دین متین کے لیے خاص کیا۔ جب سرکار اس بستی کے اندر نہ گئے تھے تو اس بستی کا نام یثرب تھا، یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گڑھ کو، لیکن جب محبوب خدا وہاں تشریف لے گئے تو وہ مدینہ طیبہ بن گیا، بہار ہو گئی، اور ایسی بہار آئی کہ آج بھی مدینے کے اندر وہی بہار موجود ہے، آج بھی وہی بہار موجود ہے۔ اللہ قیامت تک میرے محبوب کے گنبد خضرا کی بہار کو قائم رکھے، اور ہمیں دین متین پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلام جو ہر جمعے پر ہوتا ہے انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد مرکزی جامعہ مسجد بہار مدینہ کی تعمیر کے سلسلے میں اگرائی ہوگی۔ آپ احباب اپنے پیار کے ساتھ، اپنے خلوص کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ علیہ وسلم۔